قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہہ دیجئے نہیں برابر. یستوی کس سے نکلا ہے؟ سوا. سوا کس کو کہتے ہیں؟ برابر، ایک جیسا ہونا. نہیں برابر کیا؟ الخبیث والطیب، خبیث اور پاک. خبیث کیا ہوتا ہے؟ ناپاک، حرام، ردی، بیکار. اور والطیب اس کا اپوزٹ، پاکیزہ، حلال، عمدہ. پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہوتے، دونوں برابر نہیں. کیا کیا؟ کون سی چیز؟ انسان یا اعمال یا اشیاء؟ کیا؟ سب، ہر چیز میں. اعمال بھی اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے. مثلا اللہ کا ذکر اور غیبت برابر ہوتے نہیں. اسی طرح اور انسان بھی، مطلب شرک کیا ہے؟ نجاست. انما المشرکون نجس. اور اس کے برعکس ایمان جو ہے وہ اس سے مختلف چیز ہے. اسی طرح اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء، مثلا جوس اور شراب فرق ہے. تو خواہ اشخاص ہوں، مثلا ابو جہل اور ابو بکر ایک تھوڑی تھے. قائدون اور مجاہدون برابر نہیں. تو جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کیا ہم ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کے برابر کر دیں گے کالمفسدین فی الارض، فساد کرنے والوں کی طرح، یا ہم متقین کو فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ سورۃ صاد آیت 28 تھی. پھر اسی طرح اعمال بھی سورۃ الجاثیہ آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا مطلب؟ کہ جن لوگوں نے برے کام کیے، کیا ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے جو ایمان لا کے اچھے کام کرتے ہیں؟ ان کا جینا مرنا برابر. کتنے برے فیصلے ہیں جو لوگ کرتے ہیں، ایک نہیں ہو سکتا. سورۃ الاعراف آیت 58 میں فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ. عمدہ زمین سے اچھی نباتات اپنے رب کے اذن سے نکلتی ہے. والذی خبث، اور جو خبیث زمین ہوتی ہے، ردی زمین ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، مگر بیکار چیزیں اگاتی. تو زمین بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی، رویے ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھا اخلاق اور برا اخلاق ایک جیسا نہیں ہوتا، اچھا عمل برا عمل ایک جیسا نہیں ہوتا. فرق ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگ اپنی چوائس بہتر بنائیں نا، تو خبیث چھوڑ کے طیب کو لیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خواہ تمہیں خبیث کی کثرت کتنی اچھی کیوں نہ لگے. یعنی خبیث اگر میجورٹی میں بھی ہے تو آپ دیکھیے کہ کسی چیز کی محض کثرت فائدہ مند نہیں. اور آجبا کا، اس کا کس کی طرف جا رہا ہے؟ کس کو پسند آئے؟ کس کو خطاب ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبیث کو پسند کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اصل میں یہ شبہ اس لیے دور کرنا ضروری کہ قل آ رہا ہے نا پہلے، یہ عام مخاطب کی طرف اشارہ ہے. یعنی عام جو مخاطب لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے، مجھ سے آپ سے کہا جا رہا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان اچھا بھلا سمجھدار ہوتے ہوئے بھی خبیث کو اپریشیٹ کر سکتا ہے. یعنی یہ بھی انسانی ویکنیسز میں، انسانی کمزوریوں میں سے ہے کہ خبیث کی کثرت، خبیث کی میجورٹی. اور کثرت کس کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ بعض اوقات قوت کے اعتبار سے، بعض اوقات عدد کے اعتبار سے. عدد، کوانٹٹی اور کوالٹی. مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا کہ میں ایک مشتبہ درہم کے استعمال سے بچنا زیادہ پسند کرتا ہوں بنسبت 100 درہم صدقہ کرنے کے. یعنی 100 درہم صدقہ کرنا شاید اتنا ثواب نہ دے جتنا 1 درہم مشتبہ مال سے بچنا. تو کثرت خبیث جو ہے اس سے بچنا ضروری ہے، کثرت میں نہیں جانا چاہیے. بیکار کباڑ خانے، ردی چیزوں کی اگر کثرت ہے بھی تو اس سے کیا فائدہ. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ دنیا میں عقل مند ہوتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر بھی نہیں سمجھتے. تو یہاں عقل سے مراد کون سی عقل ہے؟ رشد مراد ہے، جو حق کو باطل میں فرق کر سکے. عام عقل مراد نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیے کل آپ نے جو ایک کہانی سنی، اس میں ایک شخص ہے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، اچھا بزنس کرتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس رکھتا ہے، بہت عقل مند ہے نا، لیکن جوئے میں جو رقم ملی
وہ کیا تھی؟ خبیث تھی نا، تو اس کو اپریشیٹ کیا نا، تبھی لیا. ہاں؟ اچھا اب وہ اس نے تو لیا یا نہیں، لیکن بہت سے سننے والے جو ہیں کہ اچھا اتنی بڑی لاٹری اس کی نکلی جو دنیا میں کسی کی نہیں نکلی. اب یہ جو اپریشیٹ کرنا، یہ جو للچانا ہے کہ اچھا ایک ٹکٹ خرید کے اتنا کچھ مل، یہ ہے خبیث کی کثرت کو پسند کرنا. سمجھ گئے؟ حرام منافع ہو یا حرام آمدنی ہو، خواہ وہ کتنی بھی زیادہ ہو، اس پر خوش ہونا، اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ عقل مندوں کا کام نہیں. کیوں چھوڑتا ہے عقل مند؟ خبیث کو کیوں چھوڑتا ہے خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو؟ اللہ نے حرام کرا دی. یعنی دیکھنے میں وہ چیز کتنی بھی خوبصورت نظر آ رہی ہو، بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو خبیث ہوں مانوی طور پر لیکن دیکھنے میں انتہائی خوبصورت. تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں انسان کو بڑے دل والا ہونا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو غلط چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، خبیث کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے آگے دھمکی دیجیے، فتق اللہ، اللہ سے ڈرو، مت اس کو اپریشیٹ کرو. یا اولل الالباب، اے عقل والو، عقل مند لوگو جو نقصان دہ چیزوں سے بچنا جانتے ہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور فلاح مطلوب کو پانا اور مکروہ سے بچنا. ہاں یعنی کیا زبردست بات ہے یہ بہت زبردست تزکیہ کرنے والی آیت ہے. اور یہ ایک ایسا رخ دکھا رہی ہے آیت کہ جو عام طور پر ہم سوچتے بھی نہیں. اب دیکھیں نا، بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص حرام کا کام کرتا ہے، لیکن اس حرام کی کمائی سے وقتی دنیاوی فائدہ جو اس کو ہوتا ہے تو ہم اس پر بھی اس کو اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں. اسی طرح دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی چیز جو بڑی پھل پھول رہی ہو لیکن اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو، اس کو دیکھ کے للچانا یا اس کو دیکھ کے خوش ہونا یا اس کو دیکھ کے اپریشیٹ کرنا یا اس پہ تعریف کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خبیث اور پاک برابر ہی نہیں ہے. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان عقل سے کام لے. اور عقل مند کون ہے؟ جس میں تقویٰ ہو. اور تقویٰ کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ خبیث کو اپریشیٹ نہ کرو. اب یہاں آپ سب کو ایک چھوٹا سا انالیسس کرنا ہوگا. کیا وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں حالانکہ وہ خبیث کے ضمن میں آتی ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، خبیث انسانوں میں سے، خبیث چیزوں میں سے، کھانوں میں سے، گفتگو میں سے. اب آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات جھوٹے مذاق، بعض اوقات غیبت، ان سب چیزوں کو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کہیں مس یونیورس بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپریشیٹ کر. تو اینالائز کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو خبیث کے زمرے میں آتی ہیں لیکن ہم ان سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کا اپریشیٹ کرتے ہیں، یا دل للچاتا ہے. اور بعض اوقات افسوس بھی ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہائے ہم نہیں کرتے اور ہم نہیں کر سکتے. تو آج اب کا نہیں ہونا چاہیے. مومن بس اس چیز کو پسند کرتا ہے جس کو اس کا رب پسند کرتا ہے. جو چیز رب کی پسندیدہ نہیں، جس چیز پر رب کا غضب بھڑک رہا ہو، وہ ہمیں بھی نہیں پسند کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟